بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر خدمت، اور آج میرے ساتھ عمیر نیازی ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. پی ٹی آئی کے مشکل دنوں میں، خیر مشکل ٹائم تو ابھی بھی ہے، لیکن اس سے پہلے الیکشن کے نزدیک بہت سارا جو پی ٹی آئی کا کام تھا وہ عمیر نیازی کے پاس تھا، اور یہ عمران خان کے ساتھ ایک چٹان کی مانند کھڑے رہے. آج پھر ہم نے ان کو زحمت دی ہے، کیونکہ اس وقت عجیب چیزیں چل رہی ہیں. ورکرز کچھ کہتے ہیں، قیادت کچھ کہتی ہے، جو حکومت ہے وہ اپنے ان کے عزائم ہیں. تو عمیر صاحب سے پوچھیں گے کہ اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے، کیا ہونی چاہیے، اور ان کا تجزیہ اس ساری صورتحال کے بارے میں کیا ہے. عمیر صاحب بہت بہت شکریہ. آپ خان صاحب کے بہت کلوز ہیں بھی، پہلے بھی رہے، اور جانتے ہیں، ان کی سوچ کو بھی جانتے ہیں. اس ساری صورتحال میں جو اس وقت چل رہی ہے، ایک ڈیڈ لاک سا آ گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، واٹ از وے فارورڈ، ہونا کیا چاہیے؟ جی، وے فارورڈ کا تو میرے خیال سے ہم اب سوچ رہے ہیں، مگر ہونا تو جو چاہیے تھا وہ 8 فروری سے ہونا چاہیے تھا. مطلب 8 فروری ایک ایسا گولڈن اپرچونٹی ہمیں دی تھی، اور ہمیں دی گئی. ایک تو عمران خان کی ایک کنٹینیوس ایفرٹ تھی، خان صاحب کی اس ایفرٹ نے کرسٹلائز کیا رزلٹ کو، اور پھر جو عوام نے انپریسیڈنٹڈ سپورٹ دی ہمارے کینڈیڈیٹس کو. آپ دیکھ لیں 90% آف دا کینڈیڈیٹس اپنے حلقوں میں بھی نہیں تھے، اور پھر بھی ان کے رزلٹ دیکھیں، ووٹر ٹرن آؤٹ دیکھیں، عوام نے جسٹیفائی کیا. بس ادھر سے جو ہم مومنٹم نہیں کیری کر سکے نا، تو اس وجہ سے آج ہمیں سوچنا پڑ رہا ہے وے فارورڈ. اچھا، عمران خان تب بھی جیل میں تھے، عمران خان آج بھی جیل میں ہے، کاغذ ان کے پاس کوئی جانے نہیں دیتے، ملاقاتوں پر ایک بڑی شدید قسم کی پابندی ہے. تو وہ تو اس پہلے بھی پوزیشن میں نہیں تھے کہ کچھ کر سکیں، اب بھی وہ اس پوزیشن میں وہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اس حوالے سے انیشیٹو لے سکیں. تو یہ تو پارٹی کا کام ہے، جو لوگ باہر ہیں، کہ وہ کوئی وے آؤٹ بنائیں، کوئی اسٹریٹجی بنائیں، خان صاحب کو اعتماد میں لیں. وہاں پر ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. اچھا جی، اس میں دیکھیں، کیونکہ دیکھیں انسپریشن تو لوگوں نے گائیڈنس عمران خان صاحب سے ہی ڈرا کرنی ہے، کیونکہ ملاقاتیں ریگولر ہیں، ہر ویک ملنا ہے. مگر ایک تھوڑا سا فرق ہے کہ پری الیکشن فیز خان صاحب کا ایک اور تھا، کیونکہ خان صاحب نے ایک گیم پلان ہوتا ہے نا، جیسا چیس کی گیم ہے، خان صاحب نے ایک گیم رول آؤٹ کی ہوئی تھی، اور جس طرح سے خان صاحب نے کہا رزلٹ بالکل اسی طرح سے آیا. اب پوسٹ الیکشن یہ ہو گیا ہے کہ خان صاحب کو کیونکہ نتائج جس طرح سے چوری ہوئے، فارم 47 والے آ کے بیٹھ گئے. اب میں صورتحال دیکھتا ہوں کہ خان صاحب تھوڑے سے اچھی ہیں، کہ انہیں اب وہ ڈیزائرڈ رزلٹس جو عوام نے دینے تھے وہ تو دے دیے، اب پارٹی اس اینڈ پہ کس حد تک ڈیلیور کر پائے گی یہ اب دیکھنا ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری پارٹی کو ایگریسو لائن ڈرا کرنی پڑے گی. ایگریسو لائن اس سینس میں بات کر رہا ہوں، موبلائزیشن کی سینس میں. دیکھیں، آپ کا اب نہ چاہتے ہوئے بھی کے پی کے میں گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، چل رہی ہے، پیسے ہوں نہ ہوں، آپ کے پارلیمنٹیرینز اسمبلیز میں موجود ہیں، آپ کے فارم 47 کے ذریعے ہارے والے متحرک لوگ موجود ہیں، مگر جس چیز کا فقدان ہے وہ عوامی رابطے کا ہے. دیکھیں، ہم چھوٹی چھوٹی ایجیٹیشن کر لیں، ہم پارلیمنٹ سے نکال لیں، الیکشن کمیشن تک، ہم سپریم کورٹ چلے جائیں، آگے پیچھے چلے جائیں. اب بیسیکلی ہر گلی گلی، ہر محلے، ہر گاؤں، ہر حلقے میں نکلنا پڑے گا. جب تک یہ والی میس رابطہ مہم نہیں کریں گے تو لیڈرشپ اپنا ٹرسٹ اپنی ووٹر بیس پہ بحال نہیں کر اتنی پائے گی. موبلائزیشن تھی اسلام آباد کے جلسے کے لیے، لوگ آ رہے تھے، اپنا پیسہ خرچ کر کے آ رہے تھے، لیکن اس جلسے کو ملتوی کر دیا گیا. تو موبلائزیشن عملی طور پہ مجھے بتائیے کہ یہ جلسہ اس طریقے سے اس کو روک دینا، اس کا تو بڑا ورکرز پر نیگیٹو اثر پڑا ہے. فار ٹائم بینگ بالکل پڑا ہے، مگر اس چیز کو حل کس نے کرنا ہے؟ دیکھیں، اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ کی لیڈرشپ کرٹیسائز ہوگی، اور لیڈرشپ ہو بھی رہی ہے. آپ نے جیسا ٹویٹر پہ دیکھا، ٹرینڈ چلے باقاعدہ. تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ لیڈرشپ دیکھیں ڈیسائیڈ کریں. اس میں خان صاحب کا بھی ضروری ہے کہ دیکھیں، چلیں ہمارا انٹرا پارٹی الیکشن کا رزلٹ ابھی ڈسپیوٹیڈ ہوگا، جو بھی معاملات ہوں گے، مگر اس وقت رابطے کے لیے جیسا پنجاب میں ہو گیا، خاص طور پہ سندھ میں ہو گیا، آپ کو 5 10 لوگ نوٹیفائی کرنے پڑیں گے جو اس وقت لوگوں سے رابطہ کریں. عوامی رابطہ، یہ چیز موبلائز کرنا بڑا ضروری ہے. دیکھیں، گیم پلان ڈے ٹو ڈے بیسس پہ نہیں چلے گا، آپ کو 3 مہینے کا ایز اے پارٹی پلان چاک آؤٹ کرنا پڑے گا. اور یہ خالی اب جلسے سے بھی نہیں حل ہوگا کہ آپ نے اب کر لیا، ہفتے بعد بلینکٹ دوبارہ ایک کریں. اپروول تو اس لیڈرشپ کو خان صاحب نے دی ہوئی ہے، اب یہ مائکرو لیول پہ ایک ایک چیز کی اپروول ان سے لینا
عوامی رابطہ مہم، لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، الیکٹڈ لوگ ہیں، پارٹی کی جو آرگنائزیشن ہے وہ موجود ہے. تو کیا جو عوام رابطہ مہم ہے اس کے لیے خان صاحب کی ضرورت آپ سمجھتے ہیں کہ درکار ہے؟ نہیں، وہ اس کے لیے نہیں ہے، مگر انہیں یہ کرنا چاہیے. میرا جو اپنا سجیشن ہے، میں آپ کے پلیٹ فارم کے فورم سے یہی سجیسٹ کروں گا کہ جب تک وہ نہیں کریں گے، دیکھیں آپ کی آخری لاسٹ تنظیم سازی ہو گئی، ٹھیک ہے نا، مگر ہے کہ عوام میں ممبرشپ ڈرائیو اس طرح کی کچھ چیزیں شروع کر لیں، اپنا پورٹل کھول لیں، اپنی سپورٹ آپ کی اوورسیز بھی رجسٹر ہوں گے، دوسری بھی ہوں گے، اپنی ووٹر بیس کو دوبارہ چھانے کریں، آپ کو رسپانس بھی گیج ہو جائے گا. پلس آپ اگلے 3 مہینے میں بڑی اسٹریٹجی ڈرا آؤٹ کر لیں گے. کیونکہ دیکھیں نا، خالی آپ کریں گے جلسہ، آپ کریں گے اسلام آباد کا، چلے ایک جلسہ کر لیا آپ مہینے کے اندر کر لیتے ہیں، باقی ضلعوں میں بھی تو یہی پرابلم آئے گی. تو لوگوں کو انگیج بھی تو رکھنا ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ آپ کی ہی لوگ یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے جن سے میری بات ہوتی ہے، اگریسو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح آزاد کشمیر میں ایکشن کمیٹیز بن کے لوگوں نے خود معاملات اپنے ہاتھ میں سنبھال لیے، اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے اگریسو اگر ٹون نہیں اپنائی اور یہی بات سنتے رہے کہ جی ہم حکومت کی این او سی لے کر احتجاج کریں گے، تو یہاں پر بھی پھر لوکل لیول پر ایکشن کمیٹیز بنیں گی اور ایک جو نوجوان ہیں وہ معاملات کو سنبھال لیں گے. یہ فیئر کہیں لیڈرشپ محسوس کر رہی ہے؟ میرے خیال سے لیڈرشپ کو تو فیئر ابھی ان کا ہوئے گا شاید ود ان دی پارٹی، مگر جو آپ بات کر رہے ہیں آپ بہت براڈر بات کر رہے ہیں. دیکھیں اس کا نقصان کیا ہوگا کہ وہ گیم ہی پی ٹی آئی کے ہاتھ سے نکل جائے گی. اگر اس طرح کا موومنٹ ہوتی ہے، اگر عوام لیول پہ ہوتی ہے، کوئی نوجوان لیڈرشپ سامنے آ جاتی تو پھر اس چیز کو کیپٹلائز پی ٹی آئی تو نہیں کر رہی ہوگی، وہ تو عوامی لیڈر دوسرے لوگ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو وہ گیم کل کو آپ دیکھیں گے پولیٹیکل فورسز کے ہاتھ سے باہر بھی جا سکتے ہیں. اب 12 تاریخ کو جماعت اسلامی نے اسلام آباد میں دھرنے کا پلان کیا ہے، پورے پاکستان سے وہ ورکرز کو لا رہے ہیں، اور یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کلیشز بھی ہوں گے، اور یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو جماعت اسلامی ہے اس کے پاس جو اسٹریٹ پاور ہے، وہ جو ایک ویکیوم نظر آتا تھا احتجاج کا، مہنگائی کے خلاف، حالات کے خلاف، اپیرنٹلی ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جماعت اسلامی نے یہ موقع جو جان کر اپنی حکمت عملی بنائی ہے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس حوالے سے پی ٹی آئی کو بھی ایک رول ادا کرنا چاہیے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بیسیکلی دیکھیں اس وقت لڑائی کس چیز کی ہے. اس وقت اگر آپ تھوڑا براڈر دیکھ لیں نا، سارے لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ کو کیپٹلائز کرنا چاہتے ہیں. اگر مولانا صاحب کو بھی دیکھ لیں، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس وقت پالیٹکس کر رہے ہیں. چکزئی صاحب تھرو آؤٹ اسی طرف تھے. ٹھیک ہے، اب جماعت اسلامی اگر مہنگائی کا انیشیٹو لے کے پہلے نکل رہی ہے، دیکھیں وہ پہل کر گئے ہم سے. اس وقت یہ سارے ووٹ کی بیسیکلی لڑائی ہے. ہر کوئی اگلے الیکشن کو دیکھ رہا ہے، اس سال، اگلے سال ہوئے، 5 سال بعد ہوئے، جب بھی ہوئے، یہ ایک فکس ووٹ ہے. جس پائے میں عمران خان صاحب کا اس وقت لارجسٹ چنک ہے، مگر اس میں اور حصے دار بھی گھس رہے ہیں. اگر پارلیمنٹ میں آپ ای این پی کی تقریریں اٹھا لیں تو وہ بھی اسی لائن پہ ہیں، تو وہ کر رہی ہیں. اگر جماعت اسلامی آ رہی ہے 12 کو کر رہی ہے، دیکھیں ہم نے جلسہ کینسل کر کے انہیں انیشیٹو دے دیا ہے. اب ان کی میں نہیں سمجھتا اتنی بڑی کوئی لڑائی ہوگی. وہ آئیں گے، دھرنا ان کا ہوگا، اور اس میں ان کو کافی ساری پذیرائی ملے گی. تو یہ انیشیٹو لینے کی گیم ہے کہ کون پہلے انیشیٹو لے جاتا ہے، تو وہ لے گئے ہیں. اس لیے ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو ری ماڈل کرنا پڑے گا. 3 منتھ کی پوری ایکٹیویٹی ڈرا آؤٹ کریں، اور یہ جو ہمارا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ بینک کیمپ ہے اس کو انٹیکٹ کرنے کی جو ہے نا ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ایک تاثر ایسا ہے کہ لگتا ایسا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے باہر، جو لوگ ہیں شاید ان میں وکلاء کی اکثریت ہے کہ وہ عدالتوں کی طرف زیادہ ان کا رجحان چلا گیا. ہر چیز کے لیے عدالت کی طرف جانا. سیاسی لڑائی تو سیاسی میدانوں میں لڑی جاتی ہے. لائرز موومنٹ کو دیکھ لیں آپ، ایم آر ڈی کی موومنٹ کو دیکھ لیں، پی این اے کی موومنٹ کو دیکھ لیں، وہ کوئی عدالتوں کی مرضی سے یا ان کی حمایت سے وہ تحریکیں نہیں چلائی گئیں. پی ٹی آئی کا اتنا ووٹ بینک ہے، پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ خیبر سے کراچی تک خان صاحب کے ساتھ لوگ موجود ہیں، لیکن کوئی ان کو باہر نکالنے کے لیے ایک مکمل یا ایک جسے انٹیلیجنٹ ہم اسٹریٹجی کہیں وہ نہیں بن پا رہی. ڈو یو اگری ود دس؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں اتھارٹی، مورل اتھارٹی بہت بڑی اتھارٹی ہوتی ہے. اگر عدالتیں بھی فیصلہ کرتی ہیں نا، امپلیمنٹیشن کے لیے انہوں نے فال بیک کرنا ہوتا ہے ایگزیکٹو پہ، اور عدالتیں بھی بہت اکثر فیصلہ کرتے وقت کئی جگہ پہ رک جاتی ہیں. وہ کیوں رک جاتی ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ جو ہم آرڈر، بلینکٹ آرڈر پاس کرنے لگے ہیں، کل کو یہ امپلیمنٹ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں. کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر آرڈر کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو
ادارے کا تشخص نیچے آ جائے گا. تو اسی طرح اگر ہم سارا کچھ عدالتوں پہ ڈالنا شروع کر دیں گے تو ہم بیسیکلی دیکھیں جو عدلیہ میں لوگ اس وقت جمہوریت کے لیے بڑے بڑے فیصلے دے رہے ہیں, ہم ان کے کندھوں پہ غیر ضروری بوجھ ڈال رہے ہوں گے کہ بہت سارا کام ہمارا اپنا کرنے والا ہے. تو اس لیے یہ لڑائی دونوں فرنٹس پہ لڑی جاتی ہے. آپ عدالت میں لڑ رہے ہیں مگر اس کو بیک اینڈ پہ پبلک گراؤنڈ میں بھی سپورٹ دیں, اور اس کے لیے آپ کو نکلنا پڑے گا. دیکھیں آپ اگر ہم مولانا صاحب والی اگزامپل اٹھا لیں, بندیال صاحب کا ٹینیور تھا جب وہ چیف جسٹس تھے, تو وہ تو کوئی اجازت لیے بغیر ہی آتے تھے بغیر, اور انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ جو سپریم کورٹ کے سامنے جو ججز کو گالیاں دی تھیں, کیا اس کا این او سی لیا تھا اور کچھ ہوا؟ بات ہے کہ یہ تو آپ کو کرنا پڑتا ہے. اور دیکھیں جدھر آپ پہ 40 پرچے ہیں 2 پرچے اور ہو جائیں گے, جمہوریت کے لیے یہ قربانی صحیح, تو یہ تو چلتا رہتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ریئلائزیشن ہے کہ اس طرح کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ یہ ہو رہی ہے اور اس پہ اگریسولی کام ہوگا, جو میں اب سمجھ رہا ہوں, کیونکہ دیکھیں یہ اب اس پوائنٹ پہ آ کھڑے ہیں. کیونکہ میرے خان صاحب کی جس طرح سے ریڈنگ ہے, میں سمجھ رہا ہوں خان صاحب اگست تک ویٹ کریں گے. اگر ہم اس طرح سے نہیں ڈیلیور کر پائے نا تو انہوں نے بھی ری تھنکنگ شروع کر دینی ہے بہت سارے معاملات. محمود خان اچکزئی کو دیا تھا اختیار گفتگو کا, وہ بھی کوئی سالڈ پرپوزل نہیں لا سکے. دیکھیں وہ ایک اسٹریٹجی جس طرح سے پرانی چلتی ہے نا, دیکھیں جس طرح پیپلز پارٹی زیر عطاب تھی, نصرت بھٹو صاحبہ موومنٹ نہیں کر سکتی تھی تو انہیں لوگوں کی ضرورت تھی, نواب زادہ نصر اللہ دوسرے تیسرے آ جاتے ہیں. مگر دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے کھڑے اپنی اسٹرینتھ پہ ہونا ہے. یہ خالی چہرے ہیں, ٹھیک ہے نا, چلیں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کی مہربانی ہے, مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہیں, مگر بیک اینڈ تو آپ نے دینا ہے. اب جس طرح سے ترنول والے جلسے کا ہی دیکھ لیں, آپ کے ساتھ یہ لوگ تو تھے نا, درخواست انہی کو آپ سامنے لے آتے, پیچھے آپ کھڑے ہو جاتے, تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ تو وہ اسٹریٹجی پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں نا, مگر وہ اسٹریٹجی ہم ابھی تک پوری طرح سے امپلیمنٹ نہیں کر رہے. کوئی اس بات کا امکان ہے کہ جماعت اسلامی 12 تاریخ کو مہنگائی کے خلاف جو دھرنا دینے کا پلان کر رہی ہے, لیٹر سٹیجز پہ جا کے آپ ان کے ساتھ بھی ہاتھ ملا لیں, کیونکہ مہنگائی تو ایک کامن ایشو ہے؟ میرے خیال سے جی دیکھیں ایشو ہی عوامی ایشوز ہیں. دیکھیں باقی ہمارے ایشوز سائیڈ بائی سائیڈ ہیں. اگر ہم خالی اپنی ہی کہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہے, دیکھیں ہم پولیٹیکل نہیں, آپ اپنی زیادتی تو بات نہیں کر رہے, آپ تو بیسیکلی جو لوگوں کا مینڈیٹ چھینا گیا, جو لوگوں کا رائٹ چھینا گیا, آپ تو اس کے لیے بات کر رہے ہیں. تو یہ سارے ایشوز کو کنورج کرنا پڑے گا, کنورج کریں, کیونکہ کچھ ایشوز ہوتے ہیں امیجیٹ والے کہ ابھی کسی کا کنیکشن کٹ رہا ہے, اسے اس چیز کا زیادہ تکلیف ہے, کسی نے علاج کرانا ہے, صحت کارڈ نہیں چل رہا, وہ پریسنگ نیڈ ہے. تو پریسنگ نیڈز بھی ساتھ ساتھ کیری کرنی, اور میرے خیال پہ اس پہ فوری کرنا چاہیے. 9ویں 10ویں گزر جائے, اس کے بعد ملک گیر کرنی چاہیے. چلیں انہوں نے انیشیٹو لے لیا, انہوں نے ادھر لے لیا, آپ لاہور میں لے لیں. تو آئی ہوپ کہ جب آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو آپ ان سے بھی یہ بات کریں گے. بے شک, ہاں جی. اور میرے خیال سے جو ہے نا خان صاحب جس طرح کے کھلاڑی ہیں وہ ہر حالات میں حل نکال لیتے ہیں, ان کے پاس ہوتی ہے تھنکنگ, وہ چیزوں کو ڈفرینٹلی انالائز کرتے ہیں, اور بڑے ایوڈ ریڈر ہیں اخبار کے, تو وہ اس سے صحیح پلس نکالتے ہیں. اینی تھنگ پرٹیکولر یو وانٹ ٹو سے, یو وانٹ ٹو ایڈ؟ جی پرٹیکولر بائی سینس میں جی میرا جو اپنا فیئر ہے کہ میں جیسا خان صاحب نے بھی ایک بات کی کہ جی ہم ہائیبرڈ نظام سے اتھارٹیرین نظام کی طرف چلے گئے, اور مجھے جو ہے نا پارلیمنٹ جو ہے نا بہت حد تک ریلیونٹ ہوتی نظر آ رہی ہے. ہمیں اس چیز پہ جو ہے نا ری تھنکنگ کرنی چاہیے. ہم بغیر سوچے لاز پاس کرے جا رہے ہیں, بجٹ بھی جس طرح کا پاس کیا, ہم اپنے ہاتھ کٹا کے عوام کے سامنے ڈسکریڈٹ ہوتے جا رہے ہیں. میں ایز این انسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, ہم چلے اپوزیشن میں بیٹھے, ہمارا شور تو وہ سننا نہیں ہے, مگر یہ گورنمنٹ سائڈ کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے. اب جس طرح سے انہوں نے اب کیا کہ ISI کو پاورز دے دی کہ PTC وہ یہ PTA کی طرف سے کہ کس کا بھی ٹیپ کر لیں. دیکھیں جب کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رہیں گے, آپ ہر چیز ان کی ماننے پہ کرتے جائیں گے, آپ کا ادارہ ہی نہیں رہے گا. جب ادارہ نہیں رہے گا تو کل کو پھر برما والی آپ کی صورت حال ہوگی. تو اتنا قیمتی ملک ہے یہ, 25 کروڑ عوام کا ملک ہے, اس میں ہمیں ری تھنک کرنا چاہیے. دیکھیں پارلیمنٹ سپریم رہے گی تو یہ ملک کا نظام چلے گا, اگر یہ نہیں چلے گا تو دیکھیں آپ ہم سارے ریلیونٹ ہو جائیں گے. میں نے ایسا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.